ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلامی ملک میں ذمیوں کے حقوق یہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ ذمہ کی پابندی کریں تو مسلمانوں پر، حکمرانوں پر، عوام الناس پر ان ذمیوں کے مال، جان، عزت کی حفاظت فرض ہوتی ہے. لیکن ذمیوں پر یہ لازم ہے کہ وہ ہمارے اسلام کی توہین نہ کریں، قرآن کریم کی توہین نہ کریں، ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہ کریں. اگر ان میں سے کوئی کام انہوں نے کر لیا کہ ہمارے پاک نبی کی توہین کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم کی توہین کریں، اسلام کی توہین کریں، تو جو شخص یہ کرے گا اس نے اپنا ذمہ خود توڑ دیا. اب مسلمانوں پر اس کی حفاظت کی بجائے اس کو سزا دینا لازم ہوتا ہے. اور جڑاں میں ایسا ہوا کہ یہ عیسائیوں نے قرآن کریم کی توہین کی، اور جب وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ جو مجرم تھے نا قرآن کی توہین کرنے والے، ان کو چھپا لیا گیا اور ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. تو عوام الناس جڑاں والے کے وہ پرامن احتجاج کرتے رہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا پرامن احتجاج اس کا تو کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو پھر کچھ لوگ اس میں توڑ پھوڑ پر شروع ہو گئے. اگرچہ یہ جو توڑ پھوڑ انہوں نے کی ہے یہ جائز نہیں تھی، کیونکہ سزا اس کو دی جائے گی جس نے وہ جرم کیا ہے. جس نے وہ جرم نہیں کیا وہ ذمی ہے، اور اس کے مال، جان، عزت کی حفاظت تو ہم پر لازم ہے. تو اگر کچھ ایسے لوگوں کے مکان توڑے گئے یا ان کے عبادت گاہیں توڑی گئیں کہ جن کا قصور نہیں تھا، تو وہ مسلمانوں کی طرف سے زیادتی ہوئی. لیکن اب ہمارے حکمران جتنے بھی ہیں یا فوج کے لوگ، وہ بجائے اس کے کہ انصاف کریں وہ انصاف نہیں کر رہے، بلکہ عیسائیوں کی حمایت ہو رہی ہے کہ اقلیت کی جو حقوق ہوتے ہیں ان کی حفاظت لازم ہے، ہم مسلمانوں کو برداشت کرنا چاہیے، اسلام تو امن کا دین ہے. یہ بے شک ٹھیک ہے، اسلام امن کا دین ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے امن کا دین ہے جو ہمارے اسلام کی توہین نہیں کریں گے. جو اسلام کی توہین کریں گے یا مسلمانوں کی توہین کریں گے ان کے لیے اسلام امن کا دین ہے. تو پھر بدر میں کیا ہوا، پھر احد میں کیا ہوا، پھر بنو قریظہ سے کیا ہوا، بنو نذیر سے کیا ہوا. یعنی اسلام امن کا دین ہے، لیکن جب اسلام کو کوئی چھیڑے گا تو پھر اسلام اس کی گردن توڑے گا. اب جتنے حکمران ہیں وہ بے ضمیر اور بے غیرت ہو کر وہ اقلیتوں کی بات تو کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو قرآن کی توہین کرنے والے ہیں ان کو پکڑ کر سزا دی جائے، اور ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو چوک میں پھانسی دی جائے. اور اگر حکمران، کوئی بھی حکمران ان توہین کرنے والوں کی مذمت نہیں کر رہا، قرآن کے حقوق کی بات نہیں کر رہا، اقلیتوں کی حفاظت، اقلیتوں، پھر کئی سخی لوگ آ کر ان کی مدد کر رہے ہیں. بھائی کرو مدد، ٹھیک ہے، جن کی بلا وجہ مکان توڑے گئے، لیکن اقلیت کا حق ہے، قرآن کا حق کوئی نہیں، قرآن ہی کا کوئی حق نہیں کہ اس کی کوئی بات نہیں کر رہا. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جن ظالموں نے قرآن کی توہین کی ہے ان پر مقدمہ چلایا جائے، اور ان کی تفتیشی افسر بھی
وہ مقرر کیے جائیں کہ جو نہ بکنے والے ہوں نہ جھکنے والے ہوں، اور عدلیہ کے بھی وہ افسر فیصلہ کریں جو سچے ہیں، نہ بکنے والے ہوں نہ جھکنے والے ہوں۔ ایسے بک جانے والے لوگوں کا فیصلہ بھی نہیں منظور ہوگا، تو اگر ان کا جرم ثابت ہو جائے، قرآن کی توہین ثابت ہو جائے، تو ان کو چوک میں پھانسی دی جائے، تاکہ آئندہ غیر مسلموں کو بھی پتہ چل جائے کہ قرآن کی توہین کی تو مسلمان برداشت نہیں کریں گے اور سزا دیں گے۔ آج حکمران چونکہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہتے، تو لوگ قانون ہاتھ میں اس لیے لیتے ہیں۔ جو عوام الناس قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، یہ بھی حکمرانوں کا قصور ہے۔ اگر توہین کرنے والوں کو سزا ملتی، اگر آسیہ ملونہ کو سزا ملتی، تو آج لوگ قانون ہاتھ میں نہ لیتے، یا اس سے پہلے یا جتنے لوگوں نے بھی توہین کی ہے اسلام کی یا اللہ کے پاک نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو حکومت اسلامیہ میں ان کی حفاظت کی گئی ہے، اسپیشل جہازوں پہ ان کو چھوڑا گیا ہے۔ کل ایک جو نامزد اب ہے عدلیہ کا وہ چیف جسٹس، وہ آیا ہے اپنی بیگم کو لے کر۔ بھائی تمہیں ان کا تو اتنا احساس ہو گیا، تمہیں قرآن کا کوئی احساس نہیں؟ قرآن کے حق میں ایک بات بھی تمہاری زبان سے نہیں نکل سکتی؟ تو سمم بکمن عمیون وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ وہی ہوتے ہیں جو قرآن کی عزت کے لیے ایک لفظ نہ بول سکے، اسلام کی عزت کے لیے ایک لفظ نہ بول سکے۔ ایسے حکمران جو ان کی معاونت کر رہے ہیں اور اسلام کی عزت کی حفاظت نہیں کر رہے، ایسے جس طرح ان قرآن کی توہین کرنے والوں پر لعنت ہے، ان کے مؤیدین تمام پر ہماری طرف سے لعنت ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اور اگر مسلمانوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے تو جن حکمرانوں کی وجہ سے انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، ان حکمرانوں کو بھی تو سزا ملنی چاہیے۔ وآخر دعوانا